كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. محترم سامعین، آپ کی خدمت میں دو مسائل پیش کیے تھے۔ پہلا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ یعنی جس پر نماز فرض ہو، اور نمبر 4 مالدار ہو۔ اب مالدار کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت نے 3 معیار مقرر کیے ہیں۔ سونے کا معیار یعنی صرف سونا ہو تو 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام۔ صرف چاندی ہو تو چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام۔ اور اگر چاندی اور سونے کے ساتھ زیورات کے ساتھ کچھ پیسے ہیں یا کچھ مال تجارت ہو تو اس وقت چاندی کو معیار بنائیں گے، چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا، یعنی 25,000 کے قریب قیمت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہو۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ ہے، صرف اور صرف 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلا سونا، نمبر 2 چاندی۔ سونا اور چاندی چاہے سکے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹ ہو، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے زیور استعمال ہو رہے ہو یا یوں ہی رکھے ہوئے ہو۔ اسی طرح گھر میں عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کچھ معاشرت کی کمیاں اور کچھ اصلاح کی ضرورت ہے جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ شادی کے وقت باپ نے بیٹی کو زیور بنا کر دیا ہو، یا اسی طرح شادی کے بعد شوہر نے بیوی کو زیور بنا کر دیا تو اس وقت وضاحت ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہم وضاحت کر لیں کہ بیٹی یہ سونا میں نے تجھے پہننے کے لیے دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے، یا میں نے تجھے گفٹ دے دیا ہے۔ اسی طرح شوہر وضاحت کر لے تاکہ زکوٰۃ کے مسائل میں، میراث کے مسائل میں آسانی ہو جائے۔ لہذا سب سے اہم چیز ہم اس کی وضاحت کر لیں کہ ہم نے استعمال کے طور پر دیے ہیں یا صرف یا پھر اس کو ہدیتاً اور گفٹ کے طور پر دیے۔ دوسرا مسئلہ، شوہر نے زیور بیوی کو بخشش کر کے مالک بنا دیا ہو، گفٹ کر دیا ہو۔ اسی طرح باپ نے بیٹی کی شادی کے وقت زیور بنا کر بیٹی کو بخشش کر کے مالکانہ قبضہ دے دیا ہو کہ تیرا ہو گیا، تو بیٹی اور بیوی اس کی مالک ہو گئی اور اس کی زکوٰۃ بیٹی اور بیوی پر لازم ہے، وہی زکوٰۃ نکالے گی، وہ مالک ہے تو۔ اور اگر شوہر نے یا والد نے صرف پہننے اور استعمال کے لیے دیے، مالک نہیں بنایا، گفٹ نہیں دیا، تو شوہر یا والد اس کا مالک ہے اور انہی پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس لیے وضاحت کر لے ہوئے، اگر بیٹی اور بیوی کو مالک بنا دیا اور بیٹی اور بیوی کے پاس پیسے نہیں، رقم نہیں، اور شوہر بیوی کے کہنے پر اور والد بیٹی کے کہنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو درست زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر بہو کے پاس اس کے مالکانہ زیور موجود ہے، وہ اپنے باپ کے گھر سے لائی یا کہیں سے بھی لائی ہو، اب بہو کے زیورات کی زکوٰۃ سسر ادا کرے، یعنی شوہر کا باپ، تو بہو کا زیور سسر کا سمجھا جاتا ہے۔ سسر کے انتقال کے بعد سسر کا ترکہ سمجھا جاتا ہے اور شوہر کے دوسرے بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جو زیور بہو کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ سسر تبرع اور احسان کے طور پر ادا کرتا ہے تو سسر اس زیور کا مالک نہیں ہو جائے گا، وہ زیور بہو ہی کا شمار ہوگا اور بہو ہی کا رہے گا۔ اسی طرح بیوی باپ کے گھر سے زیور لے کے آئی ہے، اب شوہر ادا کر رہا ہے پیسے نہ ہونے کی شکل میں اس کی اجازت سے، تو شوہر کا زیور نہیں ہو جائے گا، وہ بیوی کا زیور رہے گا۔ یہ معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسئلہ
اگر باپ یا ماں نے بچے یا بچی کی شادی کے لیے زیورات بنا رکھے ہوں سونے چاندی کے، اور وہ ابھی شادی نہیں ہوئی وقت ہے، اور وہ ابھی بچوں کو بخشش نہیں کی ہے بلکہ اپنی ہی ملکیت میں ہے، تو ان کی مالیت پر قاعدے کے مطابق زکوٰۃ ماں یا باپ پر واجب رہے گی، کیونکہ ماں باپ مالک ہے۔ دوسری شکل، اور اگر بچوں کو بخشش کر کے ان کے قبضے میں دے دیے، گفٹ کر دیا ہے، اور بچے بالغ نابالغ نہ ہو اور نصاب کے شرائط پورے ہوتے ہوں، یعنی جو پہلے شرطیں بتائی، تو سال گزرنے پر اس بالغ بچے اور بچی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البحر الرحیق۔ تو پہلی تفصیل ہو گئی کہ زکوٰۃ جن چیزوں پر فرض ہے اس میں سے پہلا سونا، دوسری چاندی۔ اب تیسری چیز جس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے وہ نقد رقم ہے، کیش پیسے ہیں، چاہے وہ ہمارے قبضے میں ہوں، چاہے ہمارے گھر میں پڑے ہوں، یا چاہے بینک میں جمع ہو، ان تمام پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تمام کی قیمت دیکھی جائے گی، تمام کو دیکھا جائے گا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، جیسے میں نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، مجھے نکالنی پڑے گی، زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ادائیگی ابھی نہیں واجب ہے۔ ادائیگی جو ہے وہ وصول ہونے کے بعد ہے، جیسے نماز تو ظہر کا وقت ہوا فوراً واجب ہو گئی، اب ظہر کے وقت سے ختم سے پہلے پہلے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے، نماز فرض ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ میں نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب ادا کرنا کب واجب ہے؟ جب وہ مجھے واپس دے گا تو پچھلے تمام سالوں کی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے 2020 میں اس کو 1,00,000 روپے دیے تو مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب 2022 کے اندر اس نے مجھے واپس دیے 1,00,000 روپے، تو 2021 2022 ان دونوں سالوں کی زکوٰۃ مجھے نکالنی پڑے گی، دونوں سالوں کی۔ اس لیے بہتر یہ کہ ہر سال نکالیں تاکہ بوجھ نہ ہو، لیکن بعد میں بھی نکالے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے بی سی کا، کہ جو بی سی ہم بھرتے ہیں تو بی سی اگر کھل گئی ہے، جیسے 2,00,000 کی بی سی بھر رہا تھا وہ کھل گئی ہے، تو جتنا بھرنا باقی ہے وہ تو میرا قرضہ گنا جائے گا اور میری ملکیت میں سے مائنس ہونے کے بعد زکوٰۃ نکلے گی۔ لیکن اگر بی سی کھلی نہیں ہے، جیسے 2,00,000 کی بی سی بھر رہا ہوں اور اس میں 50,000 روپے جمع ہوئے بھی اور ابھی تک کھلی نہیں، تو وہ بھی بیلنس گنا جائے گا اور اس کو بھی گنا جائے گا ہمارے زکوٰۃ کے معیار کے اندر، اور اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے پر حج کے اندر جو ہے ہم 2 3 4 مہینوں سے پہلے حج کمیٹی میں پیسے جمع کر دیتے ہیں، اور رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ہمارے زکوٰۃ کا دن آ گیا، اس سے پہلے حج میں جانے سے پہلے ہم نے پیسے تو بھر لیے، اب زکوٰۃ کے حساب کا دن ہمارا آ گیا، تو اس صورت میں وہ جو پیسے بھرے تو اس میں زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ آمد و رفت کے ٹکٹ، معلم کی فیس اور رہائش کی رقم اور مینا عرفات کے خیمے کے کرائے کے لیے جو رقم دی گئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس سے زائد جو رقم کرنسی کی شکل میں، کیش کی شکل میں واپس ملے گی، ہم کو وہاں جا کے جو ملتی ہے 25,000 40,000 جو بھی ملتی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، یعنی جتنا ہم نے بھرا ہے اس پر پورے پر نہیں آئے گی، اس میں سے جو ہم کو ملنے والی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔